انتہائی عظمت اور محبت کے لائق اس مسجد کی انتظامیہ کے ذی قدر احباب اور تمام حاضرین محفل، یہ ہم سب کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے رب العالمین جل شانہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے، سعادتوں سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑی شان والا ہے، اور اس مہینے میں جو آج کی رات ہے یہ بھی بڑی شان والی ہے۔ مہینے کو بھی رنگ لگا ہے قرآن پاک کی نسبت سے، اور اس رات کو بھی رنگ لگا ہے قرآن پاک کی نسبت سے۔ اب اندازہ لگائیں، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، دن ہوں راتیں ہوں تمام زمانے اللہ کے ہی ہیں، مگر اس مہینے میں اگر کوئی بندہ فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر نفل ادا کرے تو فرضوں کا ثواب۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا فرمان گرامی ہے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کے منہ کی بو اتنی محبوب ہے کہ کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کستوری سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی بو ہے جو بے نیاز کو اتنی پسند آتی ہے؟ وہ ہے خلوف۔ یہ دانتوں کی میل والی بو نہیں، سگریٹ یا حقہ پیا تھا سحری کے وقت اور بو منہ میں رہی، وہ بو نہیں، یہ ہے خلوف۔ خلوف کون سی بو ہے؟ جب روزے دار کا معدہ خالی ہو جاتا ہے اور خلوب معدہ سے جو ہوا نکلتی ہے منہ کی طرف سے اس میں بو ہوتی ہے، اور وہ بو اس وقت ختم ہوگی جب معدے میں خوراک جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھوکا جو بیٹھا ہے اس کا معدہ جو خالی ہو گیا ہے، اور خالی معدے سے جو ہوا نکل رہی ہے وہ تو ختم تب ہوگی جب یہ کھائے گا، مگر یہ کھائے گا تو تب جب میں کھلاؤں گا، اپنی مرضی سے تو نہیں کھائے گا۔ اس لیے اس کے منہ سے جو بو نکل رہی ہے، کستوری کا مقام میری بارگاہ میں وہ نہیں ہے جو اس کے منہ کی بو کا۔ اور پھر فرمایا کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ سبحان اللہ۔ او انا اجزی بہی۔ فرمایا روزہ جو ہے نا، روزہ یہ میرے لیے ہے، مگر رمضان پاک کا روزہ وہ مقام رکھتا ہے، اگر آپ کسی اور مہینے میں روزہ رکھیں اور روزہ ٹوٹ جائے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، مگر رمضان پاک میں اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر ہمارے آقا کی بارگاہ میں
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے روزہ ٹوٹ گیا، اللہ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کی بارگاہ میں مت جاؤ، نبی سے مانگنا شرک ہے. یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں اور بخاری شریف کی حدیث ہے. روزہ ٹوٹا صحابی کا، اور صحابہ ہمارے مقتدا ہیں. بے شک. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. صحابی کا روزہ ٹوٹا. اب روزے کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک. اللہ نے ہی حکم دیا ہے، مگر ہر ایک کو حکم نہیں دیا. فرمایا جس دولت سے عمل کو رنگ لگتا ہے، اگر وہ دولت تمہارے پاس نہیں ہوگی تو کوئی تمہارا روزہ نہیں. بھوک مرنا ہوگا، روزہ نہیں ہوگا. روزہ اس کا ہوتا ہے جسے ایمان کی دولت نصیب ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا، ہر روزہ رکھنے والا اگر مومن ہوتا تو سرکار قید کیوں لگائے کہ من سام رمضان ایمانم و احتسابا. جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا مگر ہو مومن، روزہ رکھا مگر ہو مومن، اور حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھا. غور کریں. اسی طرح فرمایا کہ من قام رمضان ایمانم و احتسابا. جو بندہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، مگر تراویح پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا، ایمانم و احتسابا، ہوں مومن. اب مصلی امامت پہ کھڑا ہے، قرآن الحمد سے بالناس تک سنا دیا، خدا نہ خواستہ عقیدہ صحیح نہیں، اس کا قرآن پڑھنا بھی بیکار، سننے والوں کا سننا بھی بیکار. عبادت کو رنگ ہی تب لگتا ہے جب دولت ایمان نصیب ہو جاتی ہے، اور ایمان ہے مدینے والے آقا کی محبت کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اگر نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حفاظ کرام کو جو صحیح العقیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو قرآن کے لیے چن لیا. صرف زبان سے قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے. قرآن کا نور جب سینے میں اترتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، اتنا اعلیٰ قسم کی قرات ہوگی اور حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے کہ سننے والے کہیں گے کہ قرآن اب نازل ہو رہا ہے، مگر لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اوپر ہی رہے گا. حلق کے نیچے ان کا قرآن جاتا ہے جن کے دل میں میرے آقا کی محبت کا نور موجود ہے. اس لیے جب صحیح العقیدہ عاشق رسول قرآن پڑھتا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر، کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے کہ جناب وہ خود بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کتاب مجید کی کہ جس کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیوں کا ثواب. سبحان اللہ. ایک حرف. اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھے سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ کسی شیکسپیئر کا ناول تو نہیں پڑھ رہا نا، یہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ رب غفار کی کتاب پڑھ رہا. سبحان اللہ. اگر بغیر سمجھنے کے کوئی جزا نہ ملتی
تو پھر حروف مقطعات قرآن میں اللہ کیوں نازل کر رہا ہے؟ واہ 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 سبحان الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ جتنے حروف ہیں ان کی حقیقت کو، ان کے مفہوم کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ ہر ایک کو نہیں پتا کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے۔ اب جب نہیں ہمیں پتا تو پھر الف لام میم پڑھنے کا معاذ اللہ فائدہ تو نہ ہوا۔ پھر جناب ہمارے آقا فرماتے من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر حسنات، جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی، یہ نہیں فرمایا کہ بغیر سمجھ کے نیکی نہیں ملے گی۔ جناب حروف مقطعات رب جانتا ہے یا اس کا محبوب؟ جب حضرت جبریل امین آئے آقا کی بارگاہ میں عرض کی الف، ہمارے آقا نے فرمایا علم تو، ان نے عرض کی لام، آقا نے فرمایا فہم تو، ان نے عرض کی میم، آقا نے فرمایا عرف تو۔ سبحان اللہ اب پتہ چلا کہ ہمارے آقا قرآن پاک کے لیے جبریل کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کو پڑھانے والا خود رحمان ہے، پڑھنے والے حبیب الرحمان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا الرحمن علم القرآن۔ اب جب علامہ کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، پڑھانے کی بات آئی، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ علم القرآن، یہ نہیں فرمایا کہ الجبار علم القرآن، القہار علم القرآن، نہیں فرمایا الرحمن۔ کیونکہ اگر کسی کو پڑھانا ہے نا تو پھر استاد مہربان بن کے پڑھائے۔ سبحان اللہ جب استاد مہربان بن کے پڑھائے گا تو شاگرد کو سب کچھ سمجھ آئے گا۔ رب نے فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحمانیت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے محبوب کو قرآن پڑھا رہا تھا، حالانکہ ذکر نہیں ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ اب علامہ، علماء کو پتہ ہے کہ علامہ افعال قلوب میں سے ہے، 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، مفعول ثانی کا ذکر ہے مگر مفعول اول کا ذکر نہیں۔ الرحمن علم القرآن، مہربان اللہ نے قرآن پڑھایا۔ یا اللہ تو نے قرآن تو پڑھایا مگر یہ تو نہیں فرمایا کہ کس کو پڑھایا، مطلقاً فرمایا نا علم القرآن، اللہ نے قرآن پڑھایا۔ علامہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مفعول ثانی کا ذکر ہے تو مفعول اول کا بھی ہو، پڑھایا قرآن تو یا اللہ یہ بھی ہو نا کہ کس کو پڑھایا۔ رب فرماتا ہے یہ پوچھنے کی بات ہے، میرے محبوب سے پہلے کوئی تھا جو میں اس کو پڑھاتا؟ جب کل کائنات سے پہلے تھا ہی میرے جب کل کائنات سے پہلے تھا ہی میرا محبوب، تو پھر میں اور کس کو پڑھاؤں؟ اب آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ نے فرما دیا نا میں نے محبوب کو قرآن پڑھایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پڑھانے والا پڑھنے والے کو نظر نہ آئے، پڑھنے والا پڑھانے والے کو نظر نہ آئی تو علم کیسے راسخ ہوگا؟ علم تو تب راسخ ہوتا ہے نا کہ معلم کی نظر متعلم کی طرف ہو اور متعلم کی نگاہ معلم کی طرف ہو۔ جب نگاہیں ملیں گی تو پھر علم راسخ ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ رب کا دیدار محال ہے تو وہ جھوٹا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہمارے آقا کے مقام کا اور عظمت کا، کیونکہ رب فرماتا ہے میں معلم ہوں، مصطفیٰ متعلم ہے، میں نے قرآن پڑھایا، محبوب نے قرآن پڑھا۔ قرآن جس کے سینے میں آتا ہے نا آقا کے فیض سے آتا ہے، بے شک یوں ہی قرآن نہیں آ سکتا۔ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ خوش بخت لوگ اللہ نے جن کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا، سبحان اللہ قرآن کو محفوظ کیا۔ کئی لوگوں کی زبان پر قرآن ہے
مگر سینے میں نہیں، کیونکہ سینے میں جب بغض رسول ہو تو بغض رسول بدبو پیدا کرتا ہے، اس لیے جہاں بدبو ہو قرآن کا نور نہیں آ سکتا۔ قرآن کا نور وہیں آتا ہے جہاں سینہ معطر اور معمر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب بندہ اب غور کیجئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں معلم ہوں اور میرا محبوب متعلم ہے۔ یا اللہ تو نے پڑھایا کیا؟ فرمایا قرآن۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو فلاں علم نہیں، تو میں اسے جہل مرکب کا مجسمہ کہوں گا کہ کمینے، رب کہتا ہے میں قرآن پڑھانے والا ہوں، محبوب پڑھنے والا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں قرآن کتاب کون سی ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن تو کتاب ہی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہر شے کھول کھول کر بیان کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان لِكُلِّ شَيْءٍ نہیں فرمایا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اگر بیان ہوتا تو کلیات کا ذکر ہوتا، تبیان میں جزیات کا ہے۔ فرمایا قرآن میں ہر شے کے جزیات کا ذکر موجود، اور پڑھانے والا میں اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھنے والا میرا محبوب۔ اب اندازہ لگائیں تو پھر وہ کتاب جو تمام علوم کا مخزن ہے، پڑھائے رب۔ اگر کوئی کہے نا نبی کو فلاں علم نہیں، یہ مصطفیٰ کی گستاخی نہیں، خدا کی گستاخی ہے۔ شاگرد کی کمزوری استاد کی کمزوری کو ثابت کرتی ہے۔ استاد کامل ہوتا ہے، شاگرد کو بھی کامل بناتا ہے۔ استاد ہے اللہ، شاگرد ہے رسول اللہ۔ بتاؤ پھر علم میں کمی کیا رہی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کریں، قرآن کی بات کر رہا ہوں نا میں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ وہ قرآن ہے، کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی اور رنگ لگا دیا اس کتاب نے اس مہینے کو جس مہینے میں آئی۔ دیکھو نا جی، رمضان پاک کا مقام کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ نفل پڑھی تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھا تو 70 فرضوں کا ثواب۔ جناب ساری عبادات، روزے کی عبادت، اعتکاف کی عبادت، نوافل کی عبادت، تراویح کی عبادت، قرآن کی تلاوت کی عبادت، سب قرآن رمضان پاک میں ہے۔ رمضان پاک کو یہ شان کیوں ملا؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول ہوا جس مہینے میں۔ اور یہ نہیں کہ پورا قرآن اس مہینے میں آ گیا، نہیں، یہ اس رات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے لوح محفوظ سے اتار اور بیت المعمور پر آ گیا رمضان پاک میں۔ پھر بیت المعمور سے ہمارے آقا کے سینے میں، وہ تو پہلے ہی تھا، لیکن زمین پر جو اترا قرآن نجمن نجمن اترا، تھوڑا تھوڑا اترا، جیسے جیسے ضرورت پیش ہے اترتا گیا۔ اور خدا کی قسم، اس لیے جبریل کو جس چیز کا پتہ نہیں ہمارے آقا جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جب جبریل نے کہا نا الف، سرکار میں علم تو میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا لام، فرمایا فہم تو میں سمجھتا ہوں، میم فرمایا عرف تو میں پہچانتا ہوں۔ جبریل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کیوں؟ میں شاگرد جو اللہ کا ہوں، سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ پڑھانے والا جو اللہ ہے۔ اور جناب بندہ یہ بھی عرض کر دوں، ذوق والی چیز سن کر ذوق میں آنا، اس دور میں کچھ صوفیت اس بات پر بھی بندے کو آمادہ کرتی ہے کہ چپ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، چپ گھپ، نہ اوپر سے بولو نہ نیچے سے بولو، چپ رہو، وہ صوفی ہے۔
یار مجھے یہ بتاؤ نبی پاک سے بڑا صوفی بھی کوئی ہے؟ سبحان اللہ. کیوں جی صحیح. بولو، سرکار سے بڑھ کر کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ تو کیا سرکار چپ بیٹھے رہتے تھے؟ سرکار داد دیتے تھے، زبان سے دیتے تھے، ظاہری لفظوں سے داد دیتے تھے. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ کی بات ہو اور تو پہاڑ بن کے بیٹھا رہے. پہاڑ بھی ہلتے اور ناچتے ہیں. نہیں ہے میرے آقا کا قدم جو آیا احد پر، احد ناچنے لگی. سبحان اللہ. احد ناچنے لگ گیا اور سرکار نے پائے اطہر کی ٹھوکر لگائی. فرمایا اسکن احد ماں میرے محبوب کی شان. ٹھوکر پاک لگائی اور میں اسکن، پوچھو علماء سے، اسکن فعل امر ہے. امر کا معنی ہے حکم. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہو. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو نہ سن سکے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو نہ سمجھ سکے. حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو عمل نہ کر سکے. اور حکم اس کو دیا جاتا ہے جو زندہ بھی ہو، قوت فہم بھی ہو، قوت عمل بھی ہو. میرے آقا نے اس کو کہا پہاڑ کو، قربان جاؤں محبوب کے قدموں پر. قدم آئے پہاڑ پر، تھا پہاڑ، جمادات ہیں مگر روح بھی آ گئی، زندہ بھی ہو گیا، قوت سماعت بھی آ گئی، قوت فہم بھی آ گئی، قوت عمل بھی آ گئی. یہ میرے نبی کے قدموں کا مقام ہے جو قدم عرش سے بھی اوپر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پہاڑ ناچنے لگ گیا. سبحان اللہ. جی صوفی سے کو حرکت نہیں ہوتی. واہ تیری صوفیت کو ساتھ سلام. اور صوفی اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک کے عشق میں گم بیٹھا ہو. سبحان اللہ. بے شک. سرکار کا مطیع کامل بھی ہو اور متبع کامل بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صوفی. یہ نہیں ہے کہ چپ رہنا صوفی نہیں. چپ والے سے تو پتہ چلتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اگر سمجھ آ رہی ہوتی تو ہلتا نہ، سبحان اللہ نہ کہتا. سبحان اللہ کہنا جرم ہے. سبحان اللہ. غور کریں، جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ بولنے والا چپ کر جائے وہ چپ بیٹھتا ہے، اور جناب بندہ وہ چاہتا یہ ہے کہ بولنے والا چپ ہو جائے. مگر میں وہ بولنے والا ہوں، آپ سارے گم ہو کے بیٹھ جائیں پھر بھی بولتا رہوں. سبحان اللہ. غور کریں. سبحان اللہ. حضرات محترم، بات یہ ہو رہی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کتاب نازل ہوئی جس کتاب نے مہینے کو رنگ لگا دیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر مہینے میں قرآن آئے تو مہینے کو رنگ لگ جائے، اور جس سینے میں قرآن آئے، جس نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن سنایا، اب وہ ہر حرف پڑھتا گیا، سننے والے سنتے گئے. فرمایا قرات الامام لہو قرات، امام کا پڑھنا بھی مقتدی کا پڑھنا ہے. اسے بھی ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا، سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا. مولا یہ کیا، حافظ نے تو سارا دن محنت کی، جناب بندہ دور کیا، منزل یاد کی، پھر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر سنایا، اسے بھی ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا، سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا. پھر یہ تو سننے والے مقام زیادہ لے گئے نا، سننے والے زیادہ مقام لے گئے، نہ محنت کرنی پڑی، نہ فکر ہوا، صرف چپ کر کے کھڑے ہیں. اللہ کی قسم تراویح پڑھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن رحمتیں نازل کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ رحمت قرآن اس وقت نازل کرتا ہے جب پڑھنے والا مصلی پہ پڑھ رہا ہے، سننے والا ہاتھ باندھ کے بڑی خاموشی سے سن رہا ہے. اور رب نے بھی فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے نا تو غور سے سنو اور خاموش رہو. غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارا اللہ تم پہ رحمت برسائے. رحمت برستی ہے تراویح کے بعد.
बात ये कर रहा था कि यार पढ़ने वाला वो भी हर हर्फ के बदले एक नेकी, 10 नेकियां, सुनने वाला भी हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। तो फिर तो ये हाफिज साहबान जो हैं मेहनत कर कर के थक गए, मुसल्ले पे खड़े हो गए, हम पीछे चुप करके खड़े हैं, हमें भी उतनी नेकियां, उनको भी उतनी नहीं। गौर करो, अद्दालो अलल खैरे का फाइल ही। अब हाफिज अगर मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान न सुनाए, हम सुनेंगे कैसे? हमें सुनाने का सबब हाफिज बना, हमें सुनने की सआदत हाफिज की वजह से हमें मिली। हम सुनते हुए हर हर्फ के बदले 10 नेकियां, हाफिज पढ़ता हुआ हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। फरमाया फिर तुम्हारे सुनने का सबब बनाया हाफिज, इसलिए जितनी नेकियां तुम सब सुनने वालों को दूंगा, जमा करके हाफिज के नाम अमाल में हो सुभान अल्लाह। अद्दालु अलल खैर का फाइल। और फिर इनकी शान तो जनाब मैदान हशर में जाहिर होगी। हमारे आका फरमाते मन क़रअल कुरान व आमिला बिमा फी उल्बिसा ताजन वालिदाहु यौमल क़ियामत। फरमाया जिस बंदे ने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया। अब कुरान कहते हैं सरकार रहमतल लिल आलमीन है, ठीक है ना जी। रहमतल लिल आलमीन किसको कहते हैं? जो कुछ ना कर सके, जो जिंदा ना हो। और रहमतल लिल आलमीन उसको कहते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा भी है और जनाब बंदा मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है, और उनकी मोहब्बत से दिल को ईमान की दौलत नसीब होती है। इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक माज़अल्लाह, लोग कहते हैं ना जी उनको तो मौत आ गई, वो तो चले गए। मैंने कहा पागलो, अगर मेरे नबी को मौत आ जाती, मौत तो नौकरानी है मेरे नबी की, मौत नौकरानी है। क्यों? मौत नहीं थी, हमारे आका थे। हयात नहीं थी, हमारे आका थे। रहमतल लिल आलमीन है, और आलमीन कहते माँ सिवल्ला को। मौत अल्लाह है, हयात अल्लाह है। भाई मौत भी तो माँ सिवल्ला है, हयात भी माँ सिवल्ला है, और मेरे आका हैं आलमीन के लिए रहमत। मौत नहीं थी, आका की रहमत थी। हयात नहीं थी, आका की रहमत थी। मौत को वजूद मिला, मुस्तफ़ा की रहमत का सदका मिला, और जनाब बंदा हयात को वजूद मिला, मेरे नबी के लंगर से मिला। मेरा नबी न जिंदा रहने के लिए इस हयात का मोहताज है, न कब्र में जाने के लिए इस मौत का मोहताज है। नबी तो दुनिया में बैठकर भी कब्र में ही जाते थे। क्यों जी? सरकार जब दुनिया में थे फिर कब्रों में नहीं जाते थे। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल का कानून नहीं था उस वक्त, ऐलान नबूवत के बाद बन गया। सरकार जिस्म समेत सहाबा के झुरमट में भी होते, कब्र वालों को दीदार भी करा रहे होते थे। मैदान जिहाद में भी खड़े हैं, कब्र वालों को दीदार भी करा रहे हैं। हमारे आका न कब्र में जाने के लिए मौत के मोहताज, न जिंदा रहने के लिए हयात के मोहताज। हयात को जनाब वजूद मिला है, सरकार की रहमत आलमीनी के लंगर से मिला है। मौत को वजूद मिला है, मेरे नबी के करम से मिला है। अल्लाह की कसम, मौत बाद में पैदा हुई, हयात बाद में पैदा हुई, हमारे आका की जात पहले थी। अब आप देखें हमारे आका के निकाह में आने वाली बीबियां, सरकार पाक आलम पर्दा में चले गए, उनसे निकाह हराम क्यों है? उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता, क्यों हराम है? कि वो उम्महातुल मोमिनीन है, मोमिनों की माएँ हैं, इसलिए माँ से निकाह नहीं हो सकता। तो मैंने कहा माँ की बेटी से निकाह हो सकता है? क्यों? गौर करो, माँ की बेटी से निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता।
ماں کی بیٹی سے بھی تو نکاح حرام ہے نا، وہ مائیں ہیں ہماری، مگر وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ اعزازی مائیں ہیں، وہ ہماری حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بیٹیوں سے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا، ایک بیٹی سے مولا علی کا نکاح ہوا۔ یار وہ کیا مولا علی کی ماں نہیں تھی؟ وہ حضرت عثمان کی ماں نہیں تھی؟ ماں کی بیٹی سے تو نکاح حرام ہوتا ہے۔ پھر جناب اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی ان کی اولاد سے نکاح نہ ہو سکتا۔ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ اعزازی مائیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، اس لیے ان کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان سے کیوں نہیں نکاح ہو سکتا؟ اس لیے کہ جس بیوی کا خامن زندہ بیٹھا ہو اس کے ساتھ نکاح۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برزخی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں، جو اللہ نے ان کو زندگی دی، یہ برزخی زندگی تو بنی بات نہیں، سرکار تو پہلے ہیں۔ جس زندگی سے دنیا میں زندہ تھے اسی حیات سے قبر میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس نے دکھایا محبوب اگر تمہیں ہی عالم دنیا میں ظاہر رکھوں تو پھر تیری امت کے جتنے اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی عظمتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ ان کی عظمتیں ظاہر کرنے کے لیے آپ کو پردے میں بٹھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے جن کے غلاموں کو یہ کمال ملا ہے ان کے آقا کمال۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی سے ہمیں یہ رمضان پاک کا مہینہ مل گیا، ہمیں وہ حفاظ مل گئے۔ آپ قرآن پاک کے علاوہ چھوٹی سی کتاب لے لیں، اس کو رٹنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ مفہوم بیان کر لیں گے لیکن حرف بحرف نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو میرے نبی کے غلام کے سینے میں، غلام ہو یا کوئی باندی ہو، قرآن ان کے دلوں میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے۔ تو جناب بندہ، اب اگر قرآن مہینے میں آئے اور مہینے کو رنگ لگ جاتا ہے، جیسے سینے میں ہے اس سینے کو بھی رنگ لگتا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ۔ اب قرآن کہتا ہے نبی مشکل کشا ہے، قرآن کہتا ہے نبی حاضر ناظر ہے، قرآن کہتا ہے نبی کو علم غیب ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور کوئی کہے نہیں نبی سے تو مانگنا ہی شرک، نبی سے تو مانگنا ہی شرک۔ اور پاگلو، اگر شرک ہوتا تو رب محبوب کے پاس بھیجتا کیوں؟ رب نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے نہیں بخشوں گا جب تک تیری بارگاہ میں نہیں آئیں۔ اچھا، اگر سرکار کی بارگاہ صرف مدینہ منورہ ہوتی تو جناب آپ غور کیجئے، تو پھر مدینہ جا کر ہی بخشش ہوتی گناہوں کی، تو پھر تو ہم مر گئے۔ یہ تو تکلیف مالا یطاق تھی، کیونکہ جناب پاسپورٹ بنواؤ، ویزے لگواؤ، پیسے کتنے لگ رہے ہیں آج کل جانے آنے کے، تو پھر کوئی بندہ وہاں نہ پہنچ سکے۔ رب بندے کو تکلیف مالا یطاق، یعنی جس چیز کی طاقت بندہ نہیں رکھتا رب اس کو وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آقا کی بارگاہ کی حاضری مشکل ہوتی، رب کبھی نہ کہتا کہ جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ ایمان سے بتاؤ، اس مسجد میں بیٹھ کر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں بولے باقی السلام علیکہ۔ اب پوچھو مولانا صاحب سے کہ کہا اسو کو کہا جاتا ہے جو غیب اور کہیں دور بیٹھا ہے؟ کہا علیکہ، کہا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے، جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہے کہا اس کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ، غور کریں، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، گولڈے کے تاجدار رحمت اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نا، تو کہا ما اجملک
ما آسانہ کا، ما اکمالہ کا، یعنی ما اجمالہ، ما آسانہ، ما اکمالہ، یہ کلمات تعجب ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ما اجمالہ کا، آپ کا ایسا جمال، ما اکمالہ کا، آپ کا ایسا کمال، ما آسانہ کا، آپ کا ایسا حسن، دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان نگاہوں والے نہیں، مگر ایمان ہمارا ہے کہ جہاں بیٹھے محبوب جلوہ فرما، اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، یا رسول اللہ کہنا شرک، ایھا النبیو کا مفہوم کیا ہے؟ جناب بندہ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی آقا ہر مسجد میں، گھر میں، حجروں میں، زمین پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، سمندروں میں، جہاں بھی نمازی نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں سلام علیکہ ایھا النبی، میرے آقا ہر جگہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، بے حقیقت ہی جلوہ فرما ہوتے ہیں، بے ذات ہی جلوہ فرما ہوتے ہیں، بے صورت ہی، جن مقامات پر چاہیں تو آپ صورتاً جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میرے آقا کی پوری کائنات میں ہے۔ تو جناب بندہ اب آپ غور کیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی کر رہا ہوں، سنی ہوں، 11ویں کا لنگر کھاتا ہوں، میلاد کا تبرک کھاتا ہوں، جو میلاد اور 11ویں کا تبرک کھائے نا، یا داتا ہجویری کا تبرک کھائے، غریب نواز اجمیری کا تبرک، شہنشاہ جیلان کا تبرک کھائے، مجدد الفسانی کا تبرک کھائے، بزرگوں کا تبرک کھائے، بابا فرید کا تبرک کھائے، تبرک سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نور۔ حضرات محترم، ہم سنی ہیں، تبرکات ہمیں نصیب ہے، بے شک، جتنے بد عقیدے ہیں ان کو نصیب ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا، شرک ہو گیا غیر اللہ کا۔ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے آقا غیر اللہ ہیں؟ دیکھو بھائی، کلمہ پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ اچھا، جس نے نہیں پڑھا ہو اس کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں، بہت افسوس ہے یار، اللہ تعالیٰ تجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑی رات ہے نا، اس بڑی رات میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اعلیٰ عبادت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی میں آپ کہوں گی اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں بعثت معلما فی الناس، بے شک، میں لوگوں میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ جس محفل میں تعلیم و تعلم کی بات ہوگی وہ اعلیٰ محفل ہے، عبادات اور ریاضات سے اعلیٰ محفل ہے۔ کوئی کہنا یار آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تقریر شروع کر دی، نوافل نہیں پڑھنے دیے، ساری رات نفل پڑھ، اس محفل میں ایک لمحہ بیٹھ، اس محفل کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت سے آپ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، فرمایا ایک لمحہ، رات کو ایک لمحہ بیٹھ کر قرآن و حدیث سمجھو، ساری رات کی عبادت سے یہ ایک لمحہ۔ اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم و تعلم ہے یا نہیں؟ یہ افہام و تفہم ہے یا نہیں؟ تو جناب بندہ، سرکار بھی مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے،
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد ہی بے مجلسین، تشریف لائے تو دیکھا نا مسجد میں دو محفلیں تھیں، ایک محفل اس طرف ایک محفل اس طرف۔ ایک محفل والے کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی جناب بندہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بہرحال عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری محفل والے ایک بندہ سمجھا رہا ہے، دوسرے سمجھ رہے ہیں۔ سرکار نے دونوں کو دیکھا، فرمایا کلاہما علی خیرن، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، مگر میں اس محفل میں بیٹھوں گا جہاں سمجھنا اور سمجھانا ہو رہا ہے، کیونکہ وسط معلم فی الناس، میں خود جو معلم بن کے آیا ہوں، تعلیم و تعلم والی محفل مجھے بڑی پسند ہے۔ ایمان سے ہمارا یقین کہتا ہے جہاں حق کی محفل سجی ہو محبوب وہیں جل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وقت ہم ضائع نہیں کر رہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں کلمہ پڑھتی ہو نا، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، ٹھیک پڑھا ہے نا میں نے؟ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، ٹھیک؟ کیوں نہیں پڑھنی واؤ؟ ملا تو کہتے ہیں غیر اللہ ہے، یہی سمجھنے کی بات۔ واؤ کیوں نہیں لگائی؟ حالانکہ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا اسم ذات ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ محبوب کی رسالت کا ذکر ہے۔ جملے بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، واؤ کیوں نہ لگائی؟ واؤ ہوتی نا، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کیوں نہیں واؤ لگائی؟ اس لیے میں خبردار اگر واؤ لگائی تیرا کلمہ تیرے منہ پہ ماروں گا۔ واؤ ہے حرف عطف، حرف عطف غیریت پہ دلالت کرتا ہے، مغایرت پہ دلالت کرتا ہے۔ واؤ کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، واؤ کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے۔ میرا محبوب غیر ہوتا تو واؤ لگواتا نا، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حافظ ہو قرآن پاک کا مگر عاملہ بما فی، قرآن نے سرکار کی جو عظمتیں بیان کی ان کو ماننے والا بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس مسجد میں ایمان سے بتاؤ ماننے والے ہیں یا نہیں؟ ماننے والے ہیں نا، سرکار کے محب ہیں نا۔ تو جناب جس بچے نے مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک سنایا وہ ماننے والا ہے، اس کا قرآن سنانا مقبول ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو کچھ قرآن میں تھا عمل بھی کیا، عقیدہ صحیح ہے، پھر قرآن پڑھے، تو فرمایا اس حافظ قرآن کا پہلے تو شان یہ دکھاؤں گا کہ کہوں گا اس کے ماں باپ کو بلاؤ۔ یہ ہے قرآن کی رحمت، وسیع رحمت ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو بلاؤں، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے سروں پہ میں تاج رکھتا ہوں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس تاجا یوم القیامت، قیامت کے دن نفسا نفسی کا پکار، کوئی کسی کے قریب نہیں ٹھہرتا۔ قربان نہ جاؤں صحیح العقیدہ عاشق رسول حافظ پر کہ جس کی وجہ سے اماں ابا کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اماں ابا اگر اس کو صحیح العقیدہ نہ بناتے تو وہ صحیح العقیدہ کیسے بنتا؟ اماں ابا اگر اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتے نا وہ کیسے حافظ بنتا؟ بھیجنے کی وجہ سے رب فرماتا ہے بلاؤ، میں ان کے سروں پہ آج تاج رکھتا ہوں۔ میں مبارک نہ دوں حافظوں کے ماں باپ کو، سروں پہ تاج، اور میں تاج بھی کیسا ہوگا کہ ضوءہ افضل من ضوء الشمس، تاج ایسا ہوگا کہ اگر سورج اس کے سامنے آ جائے تو شرما جائے۔ اس تاج کی چمک کتنی ہوگی، چمک کتنی ہوگی۔ تو فرمایا
کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کے سروں پہ تاج ہے، بتاؤ اس خود پڑھنے والے کے سر پر کیا تاج ہوگا اور اس کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ اچھا اماں ابا نے بھیجنے کی وجہ سے تاج مل گیا۔ اگر مدرسہ جہاں حافظ بنا ہے مدرسہ نہ ہوتا تو بھیجتے کہاں؟ مدرسہ بھی ہے، پڑھانے والا نہ ہوتا تو پھر بھیجنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ پتہ چلا جس نے مدرسہ بنایا وہ بھی تاج پہنے گا، بھیجنے والے ماں باپ بھی تاج پہنیں گے، پڑھانے والا استاد بھی تاج پہنے گا، مدرسہ چلانے والے مسجد کو بسانے والے بھی تاج پہنیں گے۔ یہ قرآن کوئی تھوڑی سی کتاب نہیں ہے، اس کے فیوضات تو پھیل جائیں گے جناب، دنیا ساری اس سے مستفید ہو رہی ہوگی۔ میں مبارکباد اور کروڑوں مبارکیں نہ دوں ان لوگوں کو میرے اللہ نے جن کے سینوں کو قرآن کے لیے پسند کیا۔ اب پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جب داخلہ ہوگا نا، اللہ بلائے گا قرآن کے حافظوں کو۔ حافظ کی بات کر رہا ہوں، عالم اس سے بھی اونچا ہوتا ہے، عالم اس سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ جناب غور کریں، رب فرمائے گا آپ تو یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کی سیڑھیاں، بس ان سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھنا شروع کرو، جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا جنت کی بلندی تمہاری، جنت کی بلندی۔ اب پھر ایک بات عرض کریں، بھئی ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ان کی عزت کرنی ہے، ان کی فرمان برداری کرنی ہے، باپ کے آگے بیٹھنا بھی اطاعت ہے، بے دینی ہے۔ یا اللہ، جہاں تو ماں باپ کی آگے چلنا بھی تم نے پسند نہیں کیا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اب بیٹا تو حافظ قرآن ہے، وہ تو پڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے، ماں باپ حافظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کرنا، ماں باپ حافظ نہیں ہے تو یا اللہ بیٹے کو تو اونچا بٹھائے گا، ماں باپ نیچے، اور میں تجھے کس نے کہا ہے نیچے؟ تو جو حکم دے رہا ہے کہ رتل القرآن کما ترتل فی الدنیا، اس طرح قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، برتکے اور چڑھتا جا، تو مولا وہ تو پڑھتا گیا چڑھتا گیا، ماں باپ بیچارے تو حافظ نہیں تھے، اور میں تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ رب نے فرمایا والذین آمنوا، غور کریں، والذین آمنوا واتبعتہم بذریۃ واتبعتہم ذریتہم بایمان، ذریتہم بایمان، فرمایا کہ صرف ایک چیز دیکھوں گا، ماں باپ کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور اولاد کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اولاد نے بھی ایمان کے اعتبار سے اتباع کی، یعنی ماں باپ کا عقیدہ بھی صحیح، اولاد کا عقیدہ بھی صحیح۔ الحقنا بہم ذریتہم، میں جہاں اولاد کو بٹھاؤں گا، اگر اولاد کا مقام اونچا ہے ماں باپ کا مقام نیچا ہے تو اولاد کے صدقے ماں باپ کو بھی اسی اونچے مقام پہ لے جاؤں۔ الحقنا، الحاق کی بات ہے، الحاق، اونچے مقام پہ بٹھاؤں گا، اور اگر ماں باپ کا مقام اونچا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ کے صدقے ترقی دے کر اسی اونچے مقام پہ توجہ ہے نا؟ ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا بٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگر بد عقیدہ ہے
تو ماں باپ اگر بدعقیدہ ہیں تو اولاد سے ماں باپ کا تصور ہی محو کر دو، اور اگر اولاد بدعقیدہ ہے تو ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہی نہیں رہے گی. ورنہ اگر دونوں سے ہی عقیدہ ہیں تو قیامت کے دن ترقی دوں گا. یہ کہ ماں باپ کا مقام اونچا ہے تو اولاد کو ان کے صدقے اونچے مقام پہ بٹھاؤں. اگر اولاد کا مقام اونچا ہے تو ماں باپ کو اس کے صدقے اونچا بٹھاؤں گا. الحقنا بہم ذریتہم، ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا بٹھاؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے. ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا سے اونچا مقام بھی کسی کا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا تو زبان اطہر کو ہلا دیں. سبحان اللہ. ہوگا؟ نہیں. پھر میرے آقا کی ذریت کہاں بیٹھی ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سرکار کی ذریت کہاں بیٹھی ہوگی؟ کیا ہوتے ہیں جی یہ سید، کیا ہوتے ہیں جی فلاں، کیا ہوتے ہیں؟ اب پاگل سید کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی کا بیٹا ہوتا ہے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، جن نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، اندھے کو کیا پتا. تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اب سرکار پاک کا صدقہ ہے جنہوں نے ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا. ورنہ یہ بتاؤ پہلی امتیں بندر بن گئیں، سور بن گئیں، صورتیں مسخ ہو گئیں. اب کیوں نہیں ہوتی؟ اب سارے نیک ہیں. ایمان سے بتاؤ سارے نیک ہیں؟ تو سارے نیک ہوتے تو ہمارے حکمران ایک دوسرے کو لٹیرا کیوں کہتے؟ فلاں چور ہے، فلاں لٹیرا ہے، فلاں یہ ہے. اور بابا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو، ہمارا یقین ہے سارے تم لٹیرے. بے شک. مجھے کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھائے یہ لٹیرا نہیں ہے. بتاؤ جو بندہ 15 کروڑ خرچ کر کے MPA بنتا ہے تو کیا وہ خدا کے راہ پہ خرچ کر کے آیا ہے؟ اسے پتہ ہے 15 کروڑ خرچ کروں گا 15 ارب حاصل کروں گا تاکہ آئندہ بھی الیکشن لڑ سکوں. ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. پھر ایمان سے بتاؤ نشے میں دھوت رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ہر قسم کی بدکاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ تنگ دستی، یہ افلاس، یہ جناب بندہ پریشان حالی، یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ عجیب. دیکھو نا حکمران ایسے آ گئے، مہنگائی ہو رہی ہے. یار حکمران تو ایسے آ گئے، ہم کیسے؟ ذرا اپنے گریبان بھی تو جھانکو نا. میرے آقا میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم بنتے ہیں. تیرا عمل ایسا ہے تو ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی شان سن کر تیرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے، صحابہ کی عظمت پر تیرا کلیجہ پھڑکنے لگ جاتا ہے. کوئی صحابہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اولیاء کی شان کو نہیں مان رہا. جب یہ حالت ہوتی اللہ کی قسم فوراً سور اور باندر بنا دیا جاتا. لیکن کیوں نہیں بنا رہا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میں دیکھ رہا ہوں نا کیونکہ مہمانان گرامی بھی آ رہے ہیں. جب سارے آ جائیں گے پھر تقریر شروع کروں گا. ابھی میں نے تقریر نہیں کر رہا، ابھی تو میں تمہیدی کلمات پہ چل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور آج تو ہوئی نا شب قدر. اچھا میں حیران ہوا حضرت
وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا صبح سحری کے ٹائم، تو رات جناب لیلۃ القدر کی عظمت بیان ہو رہی تھی، بار بار ایک بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بار بار کہتا ہے لیلۃ القدر کی رات یہ ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی رات یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے اتنا پتہ نہیں کہ لیلا کس کو کہتے ہیں جی؟ اور اللہ کے بندے لیلۃ القدر میں یہ ہوتا ہے یوں کہو، یہ نہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں۔ کچھ کہتے ہیں جی شب قدر کی رات، جی شب قدر کی رات، بھائی شب بھی رات کو کہتے ہیں، رات بھی رات کو کہتے ہیں، لیل بھی رات کو کہتے ہیں۔ جب لیل آ گیا تو پھر رات کیوں کہتے ہو؟ جب شب آ گیا تو پھر رات کیوں کہتے ہو؟ یہ ہیں ہمارے عقول۔ حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو جمع کر کے تمہارے حاکم بنا دیتے ہیں۔ یہ جو تنگ دستی ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو قسم پرسی کا عالم ہے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ تو منحوس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سب کچھ ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے۔ رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو بندہ میرے حکم سے روح گردانی کرتا ہے میں اس کا جینا تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے تنگ ہیں۔ جناب بندہ جس کی مرضی ہے یہودی کی تعریف کرے، جس کی مرضی ہے نصرانی کی تعریف کرے، جس کی مرضی ہے بد عقیدہ کی تعریف کرے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑے سیانے سمجھتے ہیں، اجی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا تو بولتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم بولیں تو پھر حرج۔ مجھے کوئی بندہ اپنا ایمان ثابت کر کے دکھائے مگر کسی کے خلاف نہ بولے، دکھائے مجھے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، کہو گے یا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ پوچھے تمہارے اسلام کی نشانی کیا ہے، تو کیا کرو گے پھر؟ کلمہ پڑھو گے نا؟ کیا پڑھو گے؟ لا الہ کلمہ۔ کیا پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اب پہلے پڑھا لا، پہلے لا، کسی کے خلاف کچھ نہ کہے تو پھر لا نہ پڑھنا۔ لا الہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق، لات بھی جھوٹا، منات بھی جھوٹا، عزا بھی جھوٹا، حبل بھی جھوٹا، فلاں بھی جھوٹا، یہ بت بھی جھوٹے، یہ سب جھوٹے، یہ سب جھوٹے، یہ سب جھوٹے الا اللہ۔ اگر کوئی سچی ذات عبادت کے لائق ہے تو اللہ۔ رب نے فرمایا پہلے جھوٹوں کا مکالہ کر، بعد میں اپنے ایمان کا اجالا کر، پہلے سب کا رد کر پھر کہے اللہ عبادت کے لائق۔ اور یہ بھی حکم ہے یا نہیں؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آگے کیا ہے؟ فاستعذ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک جب شروع کرو نا تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ یار تو شیطان پہ لعنت کرتا رہے تو کوئی حرج نہیں، میں کر دوں تو کہتے ہیں دیکھا نا بھی یہ اوروں کے خلاف ہو۔ بنی عقل و دانش ببایت گریست، تیری پاگل پنی پر بھی مجھے رونا آتا ہے کہ تو اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے جسے حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جناب بندہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، سرکار کا غلام بنایا، اس لیے عذابوں کو روک دیا۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے تو آپ نظر آتے، آپ نظر آتے، ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتی، اس کی ذات کا کرم ہے۔ تو حضرات محترم، انہی کے پیار، انہی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان بھی عطا کیا، اور پھر آج کی رات۔ ویسے تو آقا کا فرمان ہے کہ رمضان پاک کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
قسم اٹھاتے تھے، قسم اٹھا کر فرماتے تھے 27ویں کی رات لیلۃ القدر، بے شک 27ویں کی رات ہے۔ اور ویسے اشارہ بھی ملتا ہے، علماء بعض نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ آئی ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب تو کتنا بنتا ہے؟ 27۔ اور جناب غازی ملت ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 27 گولیاں چلائی تھی، 27 گولیاں چلائی تھی، اور رب نے چلوائی تھی نا، اس کی کیا طاقت تھی؟ تو حضرات محترم فرماتے ہیں یہ 27ویں کی رات، یہ لیلۃ القدر، ویسے یعنی کہ یہ صحابی رسول کی وجہ سے ہم اس کو مانتے، ورنہ ہر طاق رات میں تلاش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ سرکار باتیں جاگو گے، اللہ اللہ کرو گے، تمہارے نامہ اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، اس لیے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا۔ اور پھر فرمایا اس رات میں اذا کان لیلۃ القدر ینزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ، جبریل امین ملائکہ فرشتوں کے جم گھٹے میں زمین پر آتے ہیں، ما یصلون علی کل قائم و قاعد یذکرون اللہ، جو بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو کھڑے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آ کر ان پر سلام کہتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے مقام بلند ہو گیا رات کا، مقام بلند ہو گیا مہینے کا، اور جناب سرکار کی نسبت سے ہمارا مقام بلند نہیں، سبحان اللہ، کسی امت کا وہ مقام نہیں جو میرے نبی کی امت کا مقام۔ بے شک تو بہرحال اگر گفتگو ہوتی رہے تو یہ ناقابل ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی آخر تراویح بھی پڑھی، اور پھر ہمت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اب کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں نا، کیونکہ ریسٹ کرنے چلے گئے، آخر جناب 37 رکعتیں پڑھنی آسان تو نہیں ہے نا، تھک گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تماشا ہو رہا ہو نا تو 4 گھنٹے کھڑے رہیں گے تماشا دیکھنے کو، اور حافظ اگر لمبی قرات کرتے تو کہتے ہیں یار حافظ نے تو ہمارے ٹانگوں کا پانی پہنچا، اتنی لمبی کیوں کرتے، جلدی جلدی پڑھیں، یعلمون تعلمون، پتہ چلے باقیوں کا۔ تو بھائی مسجدوں میں بیٹھنا یہ حقیقتاً بہادری ہے۔ اب یہ لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں بیٹھے ہیں نا اللہ کی بات میں، ہمارے گھر دروازے پر کوئی سائل آ جائے نا اور وہ مانگے اور کہیں ہم کہیں بابا معاف کر، پھر وہ مانگے، پھر ہم کہیں بابا معاف کر، پھر مانگے، پھر مانگے، پھر مانگے، بالآخر ہم کہتے ہیں یار اس نے نہیں چھوڑنا، اس کو دو کچھ تب جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے سبحان اللہ، یا اللہ ہم نے نہیں جانا جب تک تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف نہ کرے، ہماری مشکلات کو آسان کر۔ ہم معتکفین سے کہتے ہیں کہ یارو تم بڑی عظمت والے ہو، ہمارے لیے بھی دعائے خیر کرتے رہنا تاکہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کی بارگاہ میں بیٹھ ہی جائیں۔ تو حضرات محترم یہ اس مہینے کی عظمت ہو، رات کی عظمت ہو، یہ قرآن پاک کا صدقہ ہے۔ قرآن میرے آقا کے لنگر سے آیا ہے، اس لیے آقا کی محبت کے بغیر قرآن فیض نہیں دیتا۔ سب سے بڑی چیز ہے سرکار کی محبت کو دل میں بساؤ۔ جناب بندہ یہ نہیں کہ فلاں مولوی اور فلاں مولوی نہیں، سرکار کی محبت کی جو بات کرتا ہے بس اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حقیقتاً میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میری طبیعت آج بہت خراب ہے، ویسے بھی مریض آدمی ہوں، اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہرحال وعدہ کیا تھا اور ہمارے رانچے نے وعدہ کرایا تھا، ٹھیک ہے نا۔
تو پھر جناب اب راجوں کی بات نہ مانو تو راج میں کیسے رہو؟ اس لیے میں نے تعمیل حکم کیا، حاضری دی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔